اب میں ملتمس ہوں پروفیسر ڈاکٹر زاہد کمال صدیقی سے، جو کہ پاکستان کے مشہور آکولو پلاسٹک سرجن ہیں، ایکس پرنسپل ساہیوال میڈیکل کالج، ایکس پرنسپل کالج آف آپتھمالوجی کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی اور بہترین میڈیکل ایجوکیشنسٹ ہیں، کہ سر آپ پلیز اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنے ٹاپک اسلامک ویلیوز ان ہیلتھ کیئر سسٹم پر ہماری رہنمائی فرمائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے تو میں آغا صاحب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے اتنی خوبصورت یونیورسٹی اور فیسلٹی بنائی ہے کہ یہ سب لوگوں کے لیے مثال ہے، اور دوسری مبارکباد آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو فرقہ واریت کے بت کو پاش کیا اور وحدت المسلمین کو پروموٹ کیا، آپ کے بہت شکر گزار ہیں۔ یہ پریزنٹیشن سے پہلے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ میں ابھی عمرے پہ گیا ہوا تھا، میری ٹوپی کی طرف اشارہ کر کے خوش ہو رہے تھے، تو یہ ٹوپی بڑی شناخت بنتی ہے وہاں پاکستان کی، لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ یونیک ہے چیز۔ تو سر عصر کا رمضان شریف کے دن تھے، آخری عشرہ تھا، اور عصر کی نماز کے لیے صفیں بنا کے مسجد نبوی میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی وہ اقامت کے لیے کھڑے ہوئے تو میرے آگے جو ایک صاحب تھے وہ ایک دم گر پڑے الٹا، چونکہ کارپیٹ کافی تھک ہوتا ہے، شکر ہے کہ اس طرح چوٹ تو نہیں لگی، لیکن ہی واز انکانشیس۔ تو اگین میں شکر گزار ہوں پروفیسر فاروق افضل کے، جنہوں نے ہمیں ATLS کرائی اور ہمارے ہوش و باز برقرار رہے۔ ہم نے انہیں بتایا لوگوں کو میں ڈاکٹر ہوں، مجھے ہیلپ کرنے دیں، تو انہوں نے، میرے خیال فینٹنگ کا اٹیک تھا، ان کی لیگ ریز کی تو ہی واز بیٹر۔ لیکن اس وقت مسجد نبوی میں نماز کی جو ہمیں علماء نے بتائی ہے فضیلت، 50,000 آغا صاحب، 50,000 نمازوں کا ثواب۔ اب وہ انہوں نے کہا کہ جی وہ ہیلپ آئے گی لیکن تھوڑا سا ٹائم لگے گا۔ اب وہاں وہ بندہ تھا ملائیشیا کا، میں تو انہیں نہیں جانتا تھا، 2 اور ملائیشین بھی بیٹھے تھے، تو ہم نے کہا کہ جی آپ ان کی زبان سمجھتے ہیں، آپ ان کو ہیلپ کریں۔ انہوں نے کہا لا وہ اپنی زبان میں ہی بول رہے تھے، لیکن وہ تیار نہیں۔ تو یہ میڈیکل ایتھکس جو ہم نے آپ جیسے لوگوں سے سیکھے ہیں آغا صاحب، میرے دل میں یہ بات آئی کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس طرح آپ نے بتایا کہ ایک جان بچانا وہ زیادہ اہم ہے۔ نمازیں اللہ تعالیٰ شاید اپنے نبی کے صدقے سے ثواب دے دے، تو الحمدللہ میں اس کے ساتھ گیا، اس کو جا کے میڈیکل ہیلپ تک پہنچایا، اور وہ اللہ کا شکر ہے نماز مجھے بھی مل گئی، اس کو بھی مل گئی۔ تو یہ میں ایک شیئر کرنا چاہتا تھا اپنی ینگ جنریشن سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق میں رعایت دے سکتا ہے، اور نماز کی قضا بھی ہو سکتی ہے، لیکن خدمت کی کوئی قضا نہیں، اور ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خدمت کے لیے چنا ہے۔ جی نیکسٹ پلیز۔ سورۃ المطففین، میں اپنے بیٹے کو حفظ کرا رہا ہوں تو ماشاءاللہ بیٹھا ہے وجی، اور اس سے سنتا رہا ہوں، اور میں ترجمہ اس کا جب پڑھتا ہوں تو ہم کہتے ہیں کہ جی جو سبزی بیچنے والا ہے اس کے اوپر لاگو ہوتی، حالانکہ یہ ہر ایک پہ لاگو ہوتی، چاہے وہ چیف جسٹس ہے، چاہے اور کسی چیز کا چیف ہے، چاہے استاد ہے، چاہے میڈیکل سروسز پرووائڈر ہے۔ نیکسٹ پلیز۔ عرفان القرآن سے ترجمہ لیا ہے آغا صاحب یہ، اور یہ ترازو ہمیشہ سامنے رکھیے گا، جس کے ایک پلڑے میں آپ کے پیشنٹ ہیں اور دوسرے پلڑے میں پورا ہیلتھ کیئر سسٹم ہے، انکلوڈنگ دی ہیلتھ کیئر پرووائڈر۔ اس پلڑے کا جھکاؤ برابر تو لازمی ہے، لیکن ہمیشہ پیشنٹ کے فیور میں ہونا چاہیے۔ جب بھی کبھی آپ کے ذہن میں خیال آئے کہ اس میں میرا فائدہ زیادہ ہے یا مریض کا، تو پہلے آپ نے مریض کے بارے میں سوچیں۔ یہ میڈم نے ابھی بڑی اچھی بینیفیشنس کی بات کی۔ نیکسٹ پلیز۔ یہ ساری باتیں جو ابھی ہو چکی ہیں۔ نیکسٹ۔ یہ مجھے اچھی لگتی ہے عمارت، اس میں سارے پلرز
میڈیکل جو ایتھکس کے پروفیشنلزم کے نظر آتے ہیں. نیکسٹ. کچھ چیلنجز ہیں جو کہ آغا صاحب ہم ریکویسٹ کریں گے کہ یہ تو آپ نے بڑی اچھی شروعات کی ہے بلکہ کچھ عرصے سے چل رہی ہے، لیکن علماء اور مشائخ کو جمع کر کے اور لیڈرز میڈیکل پروفیشن کے جو اجتہاد کا سلسلہ ہمارا رک گیا ہے اس کو دوبارہ، کیونکہ اب جس طرح بہت ساری سرجریز، انفرٹیلٹی کی ٹریٹمنٹ اور آگے سٹیم سیل ٹرانسپلانٹیشن ہے، ان سب چیزوں میں پھر باقی جو آرگن ٹرانسپلانٹیشن ہے، ہمیں آپ کے تعاون کی ضرورت. تو یہ سارے سوالات ہیں. میڈم نے ابھی بڑی اچھی بات کی اور پاکستان میں تو شاید پھر بھی کوئی دستخط کر دے. وہاں پہ میں نے سعودی عرب میں ایک عجیب بات دیکھی کہ خاتون کو کسی بھی کنسنٹ پہ سائن کی اجازت نہیں تھی، تو وہ ہمیں بڑا مشکل ہوتی تھی بعض دفعہ آپریشن کی وجہ. جی نیکسٹ پلیز. ہمارے اپنے کولیگ سے کیا ہونا چاہیے؟ کیا ایسا ہوتا ہے کہ اب خود ایک ڈپارٹمنٹ ہے، جس ڈپارٹمنٹ کے آفس میں رانجھا صاحب 20ویں گریڈ سے کم کوئی بندہ انٹر نہیں ہو سکتا تھا، اور اگر کوئی 19ویں گریڈ کا بھی آ گیا تو وہ جو نائب قاصد کی کمبختی آ جاتی تھی. تو یہ ہمیں اپنے کولیگز کے ساتھ سینئر ہوں جونیئر ہوں اچھا ہونا چاہیے. کچھ میں نے یہ سوالات رکھے ہیں. کیا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ایک جو صاحب حیثیت ہے وہ زیادہ فیس دے سکتا ہے، یا جو آپ کا سٹینڈرڈ ہے، تو جو نہیں دے سکتا اس کو وہاں سے کمپنسیٹ کر لیں. پیشنٹ کے ریکارڈز کیا ہم شیئر کر سکتے ہیں ایک دوسرے سے، یا ان کو ریسرچ کے لیے یوز کر سکتے ہیں؟ اور ایٹ لیسٹ ہمیں مریض سے اسی وقت اجازت لینی چاہیے اس کی زبان میں اس کو سمجھا کے. نیکسٹ پلیز. یہ سارے گائیڈنگ پرنسپلز ہیں، اور اس کے لیے میں نے ایک یہ ریسرچ پیپر دیکھا. آئی ووڈ ریکویسٹ جو میرے ینگر کولیگز ہیں اس پیپر کو ضرور پڑھ لیں. یہ اسکاٹ لینڈ سے پبلش ہوا ہے اور آرکائیوز آف ڈیزیز ان چائلڈہڈ میں چھپا ہے. تو دیز آر آل دی بیسک پرنسپلز آف اسلامک ویلیوز ان میڈیکل پروفیشن. نیکسٹ پلیز. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پرفیکٹ بنایا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. لیکن کیا چیزیں اگر کچھ چینج کرنی کی ضرورت پڑے، جیسے ہم سٹیم سیلز کی بات کر رہے ہیں، تو کیا اس کی اجازت ہے؟ یہ ہمیں اجتہاد بتائے گا. ابھی تک میڈیکل پروفیشن یا جو اس پہ مسلم اسکالرز نے کام کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ سومیٹک سیلز پہ آپ کام کر لیں، لیکن جو جین لائن والے ہیں ان پہ، جرم سیلز پہ نہ کریں. جی نیکسٹ پلیز. ہاں ایک اور چیز اس میں مجھے اچھی لگی کہ جب اڈاپٹ کرنا ہے چائلڈ، دوسرے ملکوں میں اڈاپٹ کرتے ہیں تو وہ انہی کا سر نیم لیتے ہیں، لیکن ہمارے کلچر میں اور ہمارے معاشرت میں اپنی جینیالوجی یا اپنا شجرہ وہ مینٹین کرنا ضروری ہے. تو اگر اڈاپٹ بھی کیا جائے تو میرے خیال اس کو فالو کرنا چاہیے. اسی طرح بھی میڈم نے بہت اچھا ذکر کیا کہ کیا ابارشن کی اجازت ہونی چاہیے. دیٹ نیڈز ڈیبیٹ. اور ابھی تک جو مسلم اسکالرز نے کیا ہے سیکنڈ ٹرائیمیسٹر کا شروع 120 days، پرہیپس ان آیات کی روشنی میں وہ ایریا ہے جہاں پہ روح اس میں آ جاتی ہے، اور اس کے بعد ابارشن بہت ہی اگر مجبوری ہو تو ضرور کرنی چاہیے. نیکسٹ پلیز. جی اور ماں باپ کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے رویہ، چھوٹوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے اور بڑوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے جب ہم اپنے ہیلتھ کو پروویژن میں ہیں. ہم نے یہ کرنا ہے. اور سٹارٹ آف کنسنٹ کیا ہے، ان چیزوں پہ ہمیں بات کرنی چاہیے. ابھی ہمارے سرکاری طریقے سے تو 18 سال کے بعد ہوتا ہے نا، لیکن مسلم جو کلچر ہے اس میں مینا کی یا فرسٹ نوکچرنل امیشن سے اس کو ایڈلٹ کی طرف یا میچورٹی کی طرف سمجھا جاتا ہے. بچے کو پنش کرنا یا اس کو سبق دینے کے لیے، سمجھانے کے لیے کس حد تک سختی کی جا سکتی، اور اگر ہو تو ہم نے کیسے گائیڈ کرنا ہے. یہ بہت سارے سوال ہیں جو ہم اگلے
کسی سیشن کے لیے چھوڑے جا رہے ہیں. نیکسٹ. آرگن ٹرانسپلانٹیشن کی ہم نے بات کر لی ہے اور میرا خیال ہے شہزاد صاحب اس پہ بہت اچھی دلائل اور انہوں نے بہت اچھے فتاویٰ جمع کیے ہوئے ہیں جس سے لوگوں میں آگہی آ رہی ہے اور مجھے خوشی ہے کہ جس طرح یہ لیڈ کر رہے ہیں انشاءاللہ بہتری کی طرف جائے گا. نیکسٹ پلیز. جی نیکسٹ. جس طرح کہا گیا ہے کہ جب کچھ آیات ہیں جن میں کہ اگر ایسی سچویشن ہو جان بچانے والی تو حرام بھی حلال ہو جاتی, تو اس لیے زینوگرافٹ اور ایون جہاں پہ ہمیں پورسائن میٹیریل یوز کرنے کی ضرورت پڑے اور لائف سیونگ ہو تو وہ کرنا چاہیے. جی نیکسٹ. لیکن یہ ہم سیکھیں گے کیسے؟ بہت اچھا کہا میڈم نے کہ رول ماڈلنگ کے ذریعے ہم سیکھیں گے. تو نیکسٹ پلیز. جی نیکسٹ. مینرز آر کاٹ ناٹ ٹاٹ. تو ہمیں جو ذرا اب سینئر لیول پہ آ گئے ہیں ٹیچر, ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے جو ینگر کولیگز کو یہ سکھائیں. نیکسٹ پلیز. یہ کچھ مثالیں ہیں کہ جب انویسٹیگیشنز کرائی جاتی ہیں تو اتنے تھدے لوگوں کے پاس جمع ہوتی ہیں. کیا وہ جائز ہیں؟ کیا وہ ضروری ہیں؟ کیا کسی لیب کا تو نہیں فائدہ ہو رہا اس میں؟ نیکسٹ پلیز. یا یہ جو ڈرپیں لگ رہی ہیں دھڑا دھڑ, اس میں کس کا فائدہ ہے؟ جی. یا اگر یہ بیچارے مریض نے 2 ہاتھوں میں تھیلے بھر کے اٹھائے ہوئے میڈیسنز کے, کسی فارماسیوٹیکل انڈسٹری کا تو فائدہ نہیں دے رہے. نیکسٹ پلیز. آخر میں یہ عمار اقبال کے شعر پیش کروں گا کہ انسان اگر اس پہ غور کر لے تو چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. رنگ و رس کی ہوس اور بس, مسئلہ دسترس اور بس, یوں بنی ہیں رگیں جسم کی ایک نس ٹس سے مس اور بس. تھینک یو ویری مچ.